وہ چڑیا جنگل میں کپڑے سلائی کرنے کا کام کیا کرتی تھی۔ جنگل کے مختلف پرندے رانو چڑیا سے کپڑے سلائی کرواتے اور بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے۔ جو بھی پرندہ رانو چڑیا کے پاس سلے ہوئے کپڑے اٹھانے آتا، کوئی پرندہ امرود لے آتا، کوئی سیب لے آتا اور کوئی گندم کے کچھ دانے لے آتا۔ اس طرح رانو چڑیا جس پرندے کے بھی کپڑے سلائی کرتی، بدلے میں اس سے کچھ نہ کچھ لیا کرتی، اور اسی طرح رانو چڑیا کا گھر چل رہا تھا۔ رانو چڑیا کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جس میں سے ایک کا نام پنکو اور دوسرا گڑیا تھی۔ رانو چڑیا کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، جو بہت محنتی اور اچھے تھے اور سلجھے ہوئے تھے۔ رانو چڑیا جب بھی مشین پر کپڑے سلائی کرتی تو اس کی بیٹی گھر کا سارا کام کر لیا کرتی اور اس کا بیٹا جنگل میں سے لکڑیاں ڈھونڈ کر لایا کرتا تھا، جس کو جلا کر اس کی بیٹی کھانا بنا لیتی۔ اس طرح رانو چڑیا کے بچے گڑیا اور پنکو اس کا بھرپور ساتھ دیتے اور رانو چڑیا کی زندگی ایسے بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس کا ہسبینڈ بہت عرصہ پہلے جنگل میں ایک جنگلی شکاری کے ہاتھ مارا گیا تھا۔ اس کے بعد رانو چڑیا اپنی زندگی اپنی مدد آپ کے تحت گزار رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے کوئی دانہ نہ لیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی بھی مدد لیتی۔ جب بھی اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اسے اپنے گھونسلے سے ہی مل جایا کرتے، کیونکہ وہ کپڑے سی کر پیسے کمایا کرتی تھی۔ اس جنگل میں ایک کالو کوا رہا کرتا تھا، جو بہت امیر تھا اور اس کے بچے بہت بگڑے ہوئے اور بدتمیز تھے۔ اس کے بچے جب بھی رانو چڑیا کے بچوں کو ندی پر ملتے یا جہاں بھی کھیلتے ہوئے مل جایا کرتے تو وہ ان کا ہمیشہ ہی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہا 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 ہا، تم تو بہت غریب ہو، تم تو بہت غریب ہو، تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے چیزیں لینے کے لیے، تمہاری ماما تو کپڑے سلائی کرتی ہے، مشکل سے ہی گھونسلہ چلتا ہوگا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں پنکو، اب اگر تم غریب ہو تو ہا 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 ہا۔ اور اس طرح پنکو بہت شرمندہ ہوا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بہت محنت کرتی ہے، لیکن پھر بھی بہت کم پیسے کما پاتی ہے۔ پنکو ہمیشہ یہی سوچتا کہ وہ بڑے ہو کر بہت محنت کرے گا اور اپنی ماں کی مدد کرے گا، اپنی ماں کا گھر چلانے میں ہاتھ بنٹوائے گا۔ کوکو، تم میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ تم دیکھنا، میری ماما ایک دن بہت بڑا بزنس کریں گی جنگل میں، اور بہت بڑی بوتیک ہوگی ان کی۔ ہا 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 ہا، دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا تمہاری ماما کو بھی اور ان کی اس بوتیک کو بھی۔ اور اس طرح کالو کوے کا وہ بیٹا کوکو رانو چڑیا کے بیٹے پنکو سے اندر ہی اندر دشمنی پال لیتا ہے، اور پنکو تو بہت معصوم تھا، اسے تو دشمنی لفظ کا بھی مطلب معلوم نہ تھا۔ خیر، ایسے ہی وہ دونوں اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا بہت اچھی تھی۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب پرندہ آتا تو وہ اس کو کپڑے سلائی لیے بغیر ہی دے دیا کرتی۔ ارے بلبل، کتنے عرصہ کے بعد تم آئی ہو یہاں پر، کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس کپڑوں کا رش لگا رہتا ہے اور تم اٹھانے ہی نہیں آتی۔ بلبل بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا، اب میں تم سے کیا ہی چھپاؤں، تم سے تو بہت پرانی دوستی ہے نا، اور تم میرے سارے حالات سے آگاہ ہو۔ دراصل بلبلے کا کوئی کام نہیں ہے، وہ بس بے روزگار ہی ہے آج کل اور گھونسلے میں ہی رہتا ہے، اس لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور تمہارا گھونسلہ بھی تو انہی پیسوں سے ہی چلتا ہے نا رانو چڑیا۔ اگر ہم ہر بار ہی تم سے ادھار کریں گے تو تم بھی کیا ہی سوچو گی ہمارے بارے میں؟ ابھی 2 مہینے پہلے جو کپڑے سلوائے تھے ان کی سلائی بھی رہتی ہے ابھی تک۔
ارے بلبل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہر چیز پیسہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں کبھی کبھار اپنے تعلقات کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ تم ایسے بالکل مت سوچا کرو۔ اگر ہم نے پیسوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر ہماری دوستی کس کام کی؟ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو میرے سے لے لیا کرو، اور ہاں، جب بھی کپڑے سلائی دیا کرو تو تم اٹھا کر لے جایا کرو، سلائی جب بن پائے دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس طرح رانو چڑیا جنگل کے تمام پرندوں سے دوستانہ مزاج رکھتی۔ اس نے کبھی بھی کسی مجبور پرندے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، حالانکہ وہ اٹھا سکتی تھی، کیونکہ کوئی جتنا بھی امیر پرندہ ہو اسے اپنے کپڑوں سے تو فرق پڑتا ہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ غریب پرندوں کی مدد کیا کرتی۔ اگلے ہی دن رانو چڑیا ندی پر پانی پینے جاتی ہے کہ وہاں پر اسے طوطا مل جاتا ہے۔ چڑیاپی، کیا حال ہے؟ سنا ہے آج کل بہت کپڑے سلائی کر رہی ہو، ہمارے بھی 2-3 سوٹ ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا تمہاری بھابھی کو کپڑے سلوانے کا کتنا شوق ہے، اور تمہاری ٹیلرنگ تو بہت مشہور ہے اس پورے جنگل میں۔ ساتھ والے جنگل میں بھی بہت سے ٹیلرز ہیں، لیکن تمہاری بھابھی تو کہتی ہیں کہ میں نے بس رانو چڑیا سے ہی کپڑے سلائی کروانے ہیں، اس لیے جب تمہارے پاس ٹائم ہو تو ہمیں بتانا، ہم بھی تم سے کپڑے سلائی کروا لیں گے۔ ارے ٹھیک ہے طوطے بھیا، آپ بالکل بے فکر رہیے، آپ جب چاہیں مجھے کپڑے پہنچا دیجیے گا، میں جیسے تیسے کر کے جلد سے جلد آپ کو کپڑے سلائی کر دوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بھابھی نئے کپڑے ہوں اور ان کے بغیر رہ لے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہا 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 ہا۔ اور سناؤ چڑیاپی، آج کل کیا نئی تازی ہے؟ کیا چل رہا ہے کپڑوں کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں طوطے بھیا، کپڑوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ آرڈر پر لہنگے تیار کیے ہیں۔ شہر میں ایک بڑی بوتیک ہے اور وہاں پر جو میڈم ہیں وہ میری دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے سیمپلز شہر میں بوتیک میں بھجوا دینا، اگر ہمارے کسٹمرز کو تمہارے سیمپلز پسند آئے تو ہم نیکسٹ ٹائم تم سے ہی سلائی کروایا کریں گے اپنی بوتیک کے لیے لہنگے۔ اچھا چڑیاپی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اس طرح تو تمہارا بزنس بہت اوپر جائے گا، بس تم ہمت مت ہارنا اور کوشش اور محنت سے اپنا کام کرتی رہنا۔ ہاں ہاں طوطے بھیا، آپ بالکل صحیح صلاح دے رہے ہیں مجھے، میرے لیے یہ کام ٹھیک ہے، اپنے گھونسلے میں ہی بیٹھ کر کر لیتی ہوں، نہ بارش کی فکر، نہ دھوپ کی، اور نہ ہی کہیں آنے جانے کی، آرام سے جب دل چاہے بیٹھ کے کام کر لیتی ہوں، اور جب تھک جاتی ہوں تو آرام کر لیتی ہوں۔ ہاں چڑیاپی، یہ کام تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری بات رانو چڑیا اور طوطے کے پیچھے والے درخت کے پیچھے چھپا ہوا کالو کوے کا بیٹا ککو سن رہا تھا، جو اندر ہی اندر پنکو سے دشمنی بنا کر بیٹھا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن میں بھی رانو چڑیا کا یہ بوتیک والا بزنس چلنے نہیں دوں گا، ہاں کچھ کرنا ہوگا مجھے۔ پھر کیا تھا، اگلی ہی رات جب کالو کوا اور گوری کوی سو جاتے ہیں تو ان کا بیٹا ککو رات کو چپکے سے اپنے گھونسلے سے نکل پڑتا ہے، اور رانو چڑیا اور اس کے بچے بھی اس کے گھونسلے میں سو رہے تھے۔ وہ چپکے سے رانو چڑیا کے گھونسلے کی کھڑکی میں سے اس کے گھونسلے میں گھس جاتا ہے، اور اس کے وہ سارے سلے ہوئے سیمپلز جو اس نے شہر بوتیک میں بھجوانے تھے چرا لیتا ہے اور جنگل میں لے جا کر آگ لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ جب رانو چڑیا صبح وہ سیمپلز لے کر جانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی الماری میں تو ایک بھی لہنگا نہ تھا۔ ارے یہ کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پورا مہینہ محنت کی تھی، اتنے زیادہ لہنگے تیار کیے تھے میں نے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پنکو گڑیا، کیا تم نے تو نہیں کہیں لہنگے رکھ دیے؟
نہیں ماما، ہم نے نہیں رکھے آپ کے لہنگے، ہم نے تو دیکھے بھی نہیں تھے، بس سنا تھا آپ سے۔ ارے پھر کیا ہو گیا؟ ہمارے لہنگے کس نے چرا لیے؟ پتہ نہیں کون پرندہ ہمارے لہنگے چرا کر لے گیا ہے پنکو گڑیا۔ اور اس طرح رانو چڑیا بہت رونے لگ جاتی ہے۔ اس نے پورا مہینہ محنت کی تھی اور وہ لہنگے تیار کیے تھے، اور کالو کوے کے بیٹے ککو نے ایک پل میں ہی اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، اور ایک رات جب رانو چڑیا سوتی ہے تو اسے سپنے میں ایک پری آ جاتی ہے۔ رانو چڑیا، تم بہت اچھی اور محنتی چڑیا ہو، اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جنگل میں مغرب والی سائڈ پر ایک گپھا ہے، اس میں جا کر تم جب پکارو گی کہ مدد کرو مدد کرو، تو وہاں پر تمہیں کچھ جادوئی لہنگے مل جائیں گے، اور انہیں جب تم اپنی بوتیک میں اپنی دوست کے پاس بھیجو گی تو تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ پھر رانو چڑیا اگلے ہی دن اپنے دیکھے ہوئے خواب کے مطابق جنگل میں مغرب والی سائڈ پر ایک غار میں پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پر پکارتی ہے، اے جادوئی لہنگے میری مدد کرو، اے جادوئی لہنگوں میری مدد کرو۔ کہ تبھی وہاں پر رانو چڑیا کے سامنے 3 جادوئی لہنگے آ جاتے ہیں۔ میں ایک جادوئی لہنگا ہوں جو تمہاری مدد کروں گا، میں بھی جادوئی لہنگا ہوں جو تمہاری مدد کروں گا، اور میں بھی جو تم چاہو ہم سے مانگ سکتی ہو۔ میرے اندر بہت سے سونے، پیسے اور ہیرے جواہرات ہیں جو تم چاہو پا سکتی ہو۔ میرے اندر بہت سے گھر ہیں، ندیاں ہیں، دانا ہے، بہت کچھ ہے جو تم چاہو مانگ سکتی ہو۔ میرے اندر وہ لہنگے تمہیں مل سکتے ہیں جو تم نے اپنی دوست کو بوتیک میں پہنچانے تھے، اور تم اپنی دوست کو وہ لہنگے پہنچا کر اپنا اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہو۔ مجھے صرف اور صرف وہی لہنگے چاہیے جو میرے گم ہو گئے تھے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنی زندگی سادہ طریقے سے گزاروں گی، مجھے زیادہ ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بزنس چل جائے، اس کے علاوہ مجھے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور ایسے وہ باقی 2 لہنگے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لہنگا جو رانو چڑیا کو لہنگے دیتا ہے، وہی لہنگا وہاں پر موجود رہتا ہے، اور وہ جلدی سے رانو چڑیا کو وہ سارے لہنگے دے دیتا ہے جو کالو کوے کے بیٹے ککو نے چرا کر جلا دیے تھے۔ پھر رانو چڑیا بہت خوش تھی، اس نے وہ لہنگے اپنی دوست کی بوتیک پر بھجوا دیے تھے، اور اس کی دوست کو وہ لہنگے بہت پسند آتے ہیں۔ پھر کیا تھا، رانو چڑیا کی دوست اب ہر ہفتے اسے آرڈر دیا کرتی، اور رانو چڑیا وہ آرڈر بنا کر اپنی دوست کو بھجوا دیا کرتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ جنگل میں رانو چڑیا کا بزنس بہت اچھے سے چلنے لگا تھا۔ پھر رانو چڑیا نے اپنے نام سے جنگل میں ایک بہت بڑی بوتیک کھول لی تھی، اور اب وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی تھی۔